اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے اور بے شمار درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل و اصحاب پر۔ محترم سامعین، آج کا یہ درس اس متعلق ہے کہ اولیاء میں خدا نظر آ سکتا ہے یا نہیں، ولی میں اللہ نظر آتا ہے یا نہیں، اور مولا علی میں اللہ نظر آ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا درس ہے، ایک میں قرآن کی آیت بیان کروں گا اور ایک حدیث بیان کروں گا بخاری سے۔ آپ نے یہ دو دلائل سننے کے بعد فیصلہ لینا ہے کہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا وہ جہنم میں بیٹھا گندا شخص جو اولیاء کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ درست کہہ رہا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین و حاضرین، یہ جو میں پہلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں یہ اللہ کے قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن کا پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر اس کی 10 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ رأى نارا فقال لأہلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی گھر والی سے کہا، امکثوا انی آنست نارا، یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ میں آگ سے کا کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں یا شاید کوئی آگ کے پاس راستہ بتانے والا موجود ہو تو میں راستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر جا رہے تھے اور راستے میں آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھا، جب آگ کی طرف گئے تو مفسرین لکھتے ہیں وہاں ایک درخت تھا سرسبز و شاداب جو سر سے پاؤں تک یعنی اوپر سے نیچے تک چمک رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب جاتے تو وہ دور ہو جاتا اور جب آپ ٹھہرتے تو وہ نزدیک آنا شروع ہو جاتا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن آپ سنیں جو قرآن نے لکھا ہے، جیسے کیسے بھی آپ اس درخت کے سامنے پہنچے تو آواز آئی درخت سے، فلما آتاہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا تو ندا دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، وہ رب جو اپنا آپ درخت سے دکھا سکتا ہے وہ مولا علی سے نہیں دکھا سکتا، وہ اولیاء سے نہیں دکھا سکتا، وہ داتا علی اجمیری سے اپنا آپ نہیں دکھا سکتا، وہ معین الدین اجمیری سے اپنا آپ نہیں دکھا سکتا۔ ارے جو اللہ ایک درخت سے اپنا آپ دکھا سکتا ہے وہ حضور کی ذات سے بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہے، مولا علی کی ذات سے بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہے، امام حسن و حسین سے بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہے، اور وہ خدا چاہے تو حضرت عمار بن یاسر سے بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی سے تو بات جبریل کے ذریعے بھی کی جا سکتی تھی، آپ وہ درخت میں رب آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ جبریل کو بھیج دیتا، نہیں، کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ میں چاہوں تو جہاں سے مرضی اپنا ظہور کر سکتا ہوں۔ اب آخری بات یہ ہے، لازماً یہ سننے کے بعد کچھ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے، اور بعض وہ انجینئر کا ذہن رکھنے والے اس کے فالوور، ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ہوگا کہ شاید درخت سے تو اپنا آپ دکھا سکتا ہے پر بندے سے اپنا آپ نہیں دکھا سکتا، کسی بندے کے اندر سے وہ اپنا آپ دکھا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ آخری دلیل ملاحظہ فرمائے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف کی یہ کتاب الرقاق ہے اور اس کا باب التواضع، اس کی یہ حدیث نمبر 2 ہے اس باب کی۔ اللہ رب العزت اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ فرمایا جب میں کسی شخص سے محبت کر لوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سننے کی طاقت اندر میری ہوتی ہے، اور پھر فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنے کی طاقت اندر میری ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور فرمایا صرف یہ آنکھوں تک بات یا کانوں تک محدود نہیں، فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت اندر میری ہوتی ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن چلنے کی طاقت اندر میری ہوتی ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی کے کانوں سے بھی اپنا ظہور کرتا ہوں، ولی کی آنکھوں سے بھی اپنا ظہور کرتا ہوں، ولی کے ہاتھوں سے بھی اپنا ظہور کرتا ہوں، اور ولی کے پاؤں سے بھی میں اپنا آپ دکھاتا ہوں۔ تو اب یہ میرا سوال ہے مرزا انجینئر پر، مجھے اس قرآن و حدیث کا جواب دے اور بتا، کیا اللہ اپنے اولیاء سے اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا؟ جب وہ اولیاء سے ظاہر کر سکتا ہے تو پھر سمجھ جو اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ کا ولی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ عقیدہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔